اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے یہاں نوجوان ساتھی ہیں، ایک بلاگر ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جن کا بہت نام بھی ہے، راہی پرواز امیر خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے آئے، لیکن مختصر وقت میں اپنی تقریر جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں۔ محترم المقام واجب الاحترام رئیس ادارہ محترمہ ریشمہ صاحبہ جی، آئے ہوئے مہمان خصوصی آج کے سابقہ سرپنچ ببو چیچی صاحب، ان کے ساتھ آفتاب احمد صاحب، سیاسی کارکن مشہور شیراز احمد صاحب اور سابقہ وارڈ ممبر دلشاد احمد صاحب، اس کے علاوہ بہت سے پیرنٹس حضرات آئے ہیں جن کا نام شاید میں نہ لے سکوں۔ عزیز استاذہ اکرام، عزیز طلباء و طلبات، میرے ہم نشین دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ سب سے پہلے میں آج کے وائس انچارج، انتظامیہ انچارج، خصوصاً میرے عزیزم استاد رہ چکے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پیارے موقع پہ مجھے بھی لب کشائی کا موقع ملا۔ شاید اتنی لمبی چوڑی تقریر یا اتنی لمبی ڈسکس نہ کر سکوں، کیونکہ یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ کچھ استادوں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال ایک چیز کی خوشی بھی ہے کہ انہی استادوں سے سیکھ کر آج اس لائق ہے کہ ان مقاموں پہ کھڑے ہو کر کچھ اپنے چند بول پیش کر سکتے ہیں کسی بھی پروگرام پہ۔ جب استادوں کا پروگرام ہو، استادوں کو سننے سے علم ملتا ہے۔ بہرحال آج کے موقع پہ خوشی ہے، اور سب سے پہلے میں پورے اپنے کہچامہ کے علاقے کو، خاص کر ان طلباء و طلبات کو، یہاں کے سٹاف کو اصلی میں آزادی یوم آزادی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ یہاں پہ ایک طالب علم نے جب سپیچ کی، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو آزادی کا مقصد اور مطلب بتا دیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آزادی ہمیں کسی آسان طریقے سے تو ملی نہیں، اس کے پیچھے بہت اچھے رہنماؤں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ جب یہ بغاوت 1857 کے اندر 10 مئی کو شروع کی گئی، حالانکہ اس ٹائم یہ بغاوت اتنے چرچے میں نہیں تھی، لیکن جب یہ جا کر جھیل کے ان دلوں کی گلی گلی میں گونجی جہاں پہ ظلم اور ستم ہمارے لیڈروں کے ساتھ شروع کیے گئے۔ اکثر ہم یہاں پہ مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، پنڈت جواہر لال یا وغیرہ وغیرہ غیر مسلموں کے رہنماؤں کے ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں ایسے بھی ہیں جو مسلمان رہنما شاید ہسٹری میں کم آتے ہیں، لیکن ان کا چرچا بہت کم یہاں پہ ہوتا ہے۔ اگر بات کریں ہم ایسی مسلمانوں کی، مولانا ابو کلام آزاد کی بات کریں، یا مولانا محمد علی جوہر کی بات کریں، یا مولانا شوکت علی کی بات کریں، یا حکیم احمد خان کی بات کریں، یا اس طرح مولانا حسرت موہانی کی بات کریں، مولانا حسین احمد مدنی کی بات کریں، مولانا عبداللہ سندھی کی بات کریں، اس آزادی میں مولانا ابو کلام آزاد سے لے کر مہاتما گاندھی تک، بلکہ اس کے علاوہ حکیم احمد خان سے لے کر سبھاش چندر بوس تک اپنی قربانیاں دی اور ہندوستان کو آزاد کروا کر ہمیں اس ہندوستان کا آزاد ناگرک سمجھ گیا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان رہنماؤں نے جس آزادی کی لہر نہیں تھی، ان رہنماؤں نے جس آزادی کا مطلب انہیں سمجھایا تھا، انہوں نے یہ بالکل کلیئر کر دیا تھا۔ حالانکہ میں مانتا ہوں میں پہچانا کی جیل کے یو پی داخلے کو میں سپیچ کر رہا ہوں، میری یہ آواز اس مرکز گورنمنٹ تک نہیں جاتی، لیکن میں آپ فیوچر سے آپ کا آنے والا جو پریزنٹ ہے طلباء و طلبات سے کہتے ہیں، ان رہنماؤں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ کسی مذہب میں بھید نہیں ہوگا، ہندو مسلم کی کوئی آپس میں ڈیوائڈیشن نہیں ہوگی، بلکہ اس ہندوستان میں ہر ایک ناگرک ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ اپنے آزاد طریقے سے جیے گا۔ لیکن آج کی ڈیموکریسی میں، آج کی سیاست میں ہمیں کہیں الگ لے کے جا رہے ہیں۔ اس آزادی کا ہمیں وہ آزاد مسئلے کا پتہ
ہی نہیں, ہمیں اس آزادی کا آزاد ناگرک کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں. لیکن یاد رکھو آنے والا فیوچر آپ ہے. یہاں سب سے پہلے جب ڈاکٹر صاحب نے کہا تھی کہ یاد رکھنا آنے والے ڈاکٹر, انجینئر, پولیٹیکل لیڈر, سیاسی لیڈر آپ ہوں گے. یاد رکھنا نوجوانوں, آنے والے وقت میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہماری سوچیں الگ ہو سکتی ہیں, ہماری زمین الگ ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھنا جب تک ہم کمبائن نہیں ہوں گے تب تک ہمارے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. یوم آزادی کا مطلب آپ سب جانتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ بہت سے رہنماؤں کا ذکر اگر کریں, ایک یہاں پہ ابھی رافیہ ارشاد جو آئی تھی, انہوں نے واللہ جو سپیچ میں کہا, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سمجھ بھی گئے. وہ ڈاکٹر صاحب نے اسٹارٹنگ میں یوم آزادی کا آپ کو مطلب سمجھایا. حالانکہ یوم آزادی کے مطلب کے مطابق یوم آزادی پہ ٹاپک چھوڑے تو شاید یہ لمبے عرصے بیت جائیں گے, شاید یہ ہم پورا بیان نہ کر سکیں. اس آزادی کے لیے ان مسلمانوں کو یاد کرو جو کانپور سے لے کر لاہور کی گلیوں تک اپنی گردنیں کٹوائی تھی, اور انگریزوں نے جب مسلمانوں کو ظلم اور ستم کی طرف دکھایا گیا تھا تو اس ٹائم بہت ظلم اور ستم یہاں پہ مسلمانوں نے اٹھائے تھے. اس میں مسلمانوں نے حصہ لیا اور ایک مسلمان کو انگریز نے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا, جس مسلمان کا نام تھا بہادر ظفر شاہ. اور بہادر ظفر شاہ کو جب دھکیل دیا تو انگریز نے کہا تھا دم دمے میں دم نہیں, خیر مانگو جان کی, اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب شمشیر ہندوستان کی. لیکن وہ بہادر ظفر شاہ بالکل نہیں گھبرائے اور انگریز کو جواب دیا. انہوں نے کہا رضیوں میں تو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی تاکہ یہ ہندوستان کی. اس آزادی کے لیے بہت سی قربانیاں ہمارے مسلمانوں نے پیش کی, لیکن آج دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اکثر انہیں قربانیوں کو یاد تو کرتے ہیں, لیکن ہمارے بہت سے مسلمان ہیں. اگر 91,000 دلی کے اس لال قلعے میں ہسٹری لگی ہے, اس میں 61,000 جو ہے وہ مسلمانوں کے نام دیے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی رہنمائیوں کی قدموں پہ چلنا ہوگا, تب جا کے ہمارا فیوچر بدل سکتا ہے. اور میں اپنی سپیچ میں اتنا کہہ دیتا ہوں, یوم آزادی ضرور کی ہے, لیکن اس کو بھی مناتے چلو خدارا اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالو, اپنے آپ کو تھوڑا ریپری کرو, اپنے آپ کو تھوڑا فارورڈ کرو. میں نے جس طرح کہا ابھی کہ آج کے طالب علم اگر کہیں کوتاہی کر رہے ہیں, ماں پر پیرنٹ اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے. یہاں تو خوشی ہوتی ہے کہ جب استاذہ صاحب اتنی محنت کرتے ہیں بچوں کو اس مقام تک پہنچتے ہیں, یہ کسی معمولی بات نہیں. اسٹیج پہ آ کے بات کرنے کے لیے دم بھی چاہیے ہوتا ہے. میں یہاں کے پیرنٹس سے گزارش کروں گا, آپ ایک جٹ ہو کے تال میل کر فیڈرل آفس تک جائے, کم سے کم یہاں اسٹاف کی تھوڑی اور ڈیمانڈ ہے. بڑی خوشی ہوئی مجھے اس پہلے اسکول کے اندر, میں پیسہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے ایز سوشل ایکٹیوسٹ کام کر رہا ہوں, اور پہلا انسٹیٹیوشن میں دیکھا جہاں سب سے زیادہ اور بیسٹ ہو رہا ہے, اور جہاں سب کے بچوں جب یہ بچے ہائی اسکول میں جاتے ہیں ان کے ملنے کو بھی مزہ بھی آتا ہے. اگر کسی طرح کا بھی سوال انہیں کرے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں جواب دینے کے لیے, اور ان کانفیڈنس کے پیچھے صرف یہاں کے استاذہ کا ہاتھ ہے. جتنے استاذہ یہاں پہ محنت کر رہے ہیں, آپ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی کوتاہی کو تھوڑا جانچے, ان کی کوتاہی کا پیچھا کرے, ہمارے بچوں کی کمزوری کیا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس طرح کی ٹاپک پہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے, ہندوستان کے ہر کونے میں آج جشن ترنگا لہرانا, یا آزادی کا جشن لہرانا آزادی نہیں. آزادی کا جشن اور آزاد کا مطلب وہ ہے کہ ہم آسانی سے جی سکے اور ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم حاصل کر سکے جو آج دلی لال قلعے کے اندر سٹی کر اپنے جھنڈے دوڑ رہے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج کا بچہ اگر محنت کرے گا, یقین رکھنا آنے والے سمے میں دلی میں اپنا جھنڈا گاڑ سکتا ہے. وہ صرف اس کارخانے میں سپیچ نہیں بلکہ پوری دلی کے لال قلعے کے اندر جا کے سپیچ کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ پیرنٹس کو تھوڑا پیچھا کرنا ہوگا, اس کے لیے آپ پیرنٹس کو ٹیچرس کے ساتھ تال میل کرنا ہوگا. اس کام کے لیے آپ کے بچوں کو کرتویوں کو جاننا پڑے گا. وہ وقت بھی تھا جب ٹیچرس پنشمنٹ کے دور سے پڑھایا کرتے تھے, وہ بھی زمانے ہم نے دیکھے. آج کا بچہ اگر نہیں پڑھے گا, وہ سب سے بڑی بدقسمتی اس بچے کی اور اس کے بعد اس پیرنٹس کی ہے. ٹیچر اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا طالب علم کسی اسٹیج پہ ملے, جب اس کا شاگرد کسی پروگرام میں کسی مقام پہ ملے, اس کی خوشی ٹیچرس کی ہوتی ہے, اس سے کئی زیادہ پیرنٹس کی ہوتی ہے. لیکن آپ کو تال میل رکھنا ہوگا, آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوگا. یاد رکھنا, خاص کر ان نوجوانوں سے جو پیچھے سن رہے ہیں, یاد رکھنا آپ کا صرف رائٹ ٹو ووٹ نہیں, رائٹ ٹو ایکویلٹی اور رائٹ ٹو فریڈم بھی ہے. میں مانتا ہوں کہ میں تھوڑے سے طاقت کے حد سے بات کر رہا ہوں, لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ پچھلے 30 سال سے ہم لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھنا, وقت بدلنے کے لیے کوئی باہر کا نہیں, صرف آپ اور مجھے مل جل کے وہ کام کرنا ہوگا. یاد رکھنا, جھوٹ کی ہار ہوتی ہے, سچائی کی ایک دم جیت ہوگی. لیکن اس کے لیے جس طرح آپ رائٹ ٹو ووٹ کے لیے کرتے ہو, اس طرح رائٹ ٹو ایکویلٹی اور رائٹ ٹو فریڈم بھی ہے. آپ کو اپنے آپ کو سامنے لانا ہوگا, اپنی
याद रखना KS, MBA एग्जाम बाहर के क्वालिफाई कर सकते हैं, आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। हमारे इलाके में कुछ मशहूर हस्तियां हैं जिनका जिक्र अक्सर हम रेडियो पे या सेमिनारों में सुनते हैं। याद रखना, अगर आप मेहनत करोगे आने वाला समय आपका भी होगा कि आपके नाम हर स्टेट में दिया जाएगा, और आप अपने इलाके का नाम नहीं बल्कि कुपवारा का नहीं, पूरे जैन की यूपी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए आओ अपने आप को इम्प्रूव करो, थोड़ा तालमेल के साथ चले, कोताही से दूर हटे, नीति को साफ रखे, गलत ख्याल की तरफ न दे। हालांकि मुझे यहाँ से नेता भी मिल चुका है, और आखिर पे मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। हालांकि मैं इस स्कूल में बड़े शौक से, आप सभी जानते हो, मैं आज सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ, और ये घर का प्रेसिडेंट मेरा नाम राही परवाज है। मैं कंसामा का रहने वाला, इसके अलावा भी मुझे वल्ला 2-3 स्कूलों में है, शायद वहाँ पे पहुंच न पाऊँ, एक स्कूल में हामिल करूंगा क्योंकि वो बहुत मजबूरी है। तो आखिर पे मैं तमाम तलबा व तलबात का और यहाँ के स्टाफ का शुक्रिया गुजार हूँ कि मुझे नाचीज को भी मौका मिला। आखिर पे मैं इतना ही कहूँगा, खुदा हाफिज चमन वाले खताए माफ कर देना, चमन में जब बहार आए तो राही परवाज को याद कर देना। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।